اپنی شہوات کو، اپنے ڈیزائرز کو صبر کے ساتھ اس کے اوپر چھرے چلانے پڑیں گے. اپنی نفس کو روکنا پڑے گا وہ کام کرنے سے جو محل کا تقاضا نہیں تھا. تو جن کی ڈیمانڈ یہی تھی وہ یہی رہ گئے، اور جن کی ڈیمانڈ وہ ارتفاع تھی، وہ مقام تھا، وہ معراج تھی، انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جسموں کی اور اپنی حصی جسمانی ڈیمانڈز کی قربانیاں دی ہیں. وہ ہمیشہ تن تنہا ان ریگستانوں کے اندر دیے جلاتے رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا، پیاس ہی پیاس تھی اور بھوک ہی بھوک تھی. لیکن نظریہ ان کی ذات سے بڑا تھا، نظریہ ان کی سوچ سے بڑا تھا، نظریہ ان کی اپنے اندر کی ڈیمانڈ سے بڑا تھا. تو لوگ مجھ سے، پوری قوم، پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی؟ آپ یہ بتائیں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں کیوں نہیں لوگ پہنچ سکے؟ کیوں نہیں ہم کر سکے؟ کیوں نہیں وہ انقلاب آ سکا ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے. ان کی ذات ان کے نظریے سے بڑی ہے. دیکھیں ذات نظریے سے کتنی بڑی ہے. نظریہ اور سوچ، اور اس کے لیے وہ قربانی، اور اس کے لیے وہ علم، اور اس کے لیے وہ کاٹ، اور اس کے لیے وہ تپش، اور اس کے لیے وہ آتش، اور اس کے لیے جو مار چاہیے ہوتی ہے، وہ انسان کی ذات اور اس کی ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ سے بڑی ہو گئی ہے. جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور مقام بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور نظریہ بڑا ہوتا ہے، جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے، تو پیٹ تو دور کی بات ہے، انسان نے اپنے جسم کاٹ کے دیے اپنے ویژن کو. تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو اس کا دوسرا بڑی کارڈ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جنرل صاحب نے پہلے جو پڑھی ہے میں اس کا عربک ورژن دیتا ہوں. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Can the knowledgeable and the one that is not knowledgeable. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں پہنچا سکتی. تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے. اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس، مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا. اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر آف دین ہم. تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے. یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے، بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے. لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل ہے، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آ کے رستے چھوڑ دے گی. تو منزل کو وہ بھرم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفال کے سیگے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا. علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی. وعلم الانسان ما لم یعلم، یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین میں سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی. علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا، مگر تزکیہ نفس بھی دوسری سب سے بڑی پاور ہے. تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں. کیا میرے دل کو برادریاں، یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو. میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اقسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا.
किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। ये सोच होती है तो इंसान एक कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत के फियतन कसीरा, किल्लत से कसरत पे गालिब होता है। नफ्स का तज़किया हर वक्त चेक लेना, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, डर किससे है, मोहब्बत किससे है, उम्मीद किससे है, नफरत किससे है, हुब किससे है, बुग़्ज़ किससे है, हुब्बुलिल्लाह है या बुग़्ज़ुलिल्लाह है या हुब्बुन्नास है या बुग़्ज़ुन्नास है। अगर ये उसूल नहीं होंगे कहानी बैठ जाएगी। ये कायनात तुझे तोड़ देगी, ये कायनात तोड़ चुकी है, देख लें। ये नहीं रोक सकेगी इन लोगों को और किसी को नहीं रोक सकेगी, मगर कुछ होंगे जो तपती हुई धूप के अंदर भी गर्मी के अंदर इल्म के लिए खड़े होंगे हमेशा से, और वही लोग हैं इल्ला कलीला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसरत को कभी भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप। इसलिए मेजॉरिटी से मेजॉरिटी वाइन तो अक्सर मन फिर युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, कसरत के पीछे नहीं लगिएगा। नफ्स का तज़किया, नफ्स के इन डेप्थ एनालिसिस, हर वक्त बलाओं को मुंह देना, बाहर निकलना अपने अंदर के हौल से, बाहर निकलना अपनी पंजाबियत से, अपनी पठान, अपने इन तासुबात से बाहर निकलना, अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से बाहर निकलना, ओ लेवल्स, एसएससी, इन एजुकेशनों के स्टैंडर्डों से बाहर निकल, आजाद करना अपने आप को और आपके साथ जुड़ना और एक बड़ी जंग का ऐलान करना बड़े मकाम के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है वसखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन, मैंने जमीन आसमान को तेरे लिए बनाया, अपने लिए थोड़ी बनाया। तू इसमें से नहीं ले सका, तू इसमें से नहीं बना सका। फैसला आपका है, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अल्लाह आज भी मदद कर सकता है और करता रहेगा अगर आप इस नफ्स के पीछे सबर, यकीन, शक शुबहात, शक शहवात, डाउट्स एंड डिजायर, परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंसेस, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, होप एंड फियर, होप फियर एंड लव, अल-ईमान बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ के बीच में अगर आप बैलेंस करना सीख गए और उसके साथ आप हर वक्त इल्म रिवाइव करें। पहले एक ब्लॉक बना था, इनको और इल्म चाहिए होगा, आज एक ब्लॉक और खड़ा है, इनको मजीद इल्म चाहिए होगा। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल बढ़ते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल चैलेंज होगा। इल्म बढ़ेगा, पुराने इल्म की नफी करेगा और नए इल्म की बुनियाद रखेगा। इल्म बढ़ेगा तो अपनी नफी करेगा जहां गलत हो चुका है। इल्म सही होगा तो अपने डेंट्स को पहचानेगा, इल्म ठीक होगा तो अपना तज़किया करेगा। और उसके बाद आखिरी चीज है हिकमत। अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने नबियों को भेजा, वो तीन काम करते थे। नंबर एक सेल्फ चेक, सेल्फ प्योरिफिकेशन, तज़किया नफ्स। दूसरा इल्म, इल्म नॉलेज करना कैसे है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, किस वजह, किस कता में करना है। द लास्ट थिंग इज द पावर ऑफ डिलीवरेंस। अपने इल्म को डिलीवर कैसे करेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कैसे करना है, अपनी सोच को डिलीवर कैसे करना है, अपने फलसफे को डिलीवर कैसे करना है, अपनी शाबात को, अपने डिजायर्स को सबर के साथ उसके ऊपर छुरे चलाने पड़ेंगे। अपनी नफ्स को रोकना पड़ेगा वो काम करने से जो महल का तकाजा नहीं था। तो जिनकी डिमांड यही थी वो यही रह गए, और जिनकी डिमांड वो इर्तिफा थी, वो मिकाम था, वो मेराज थी, उन्होंने हमेशा से अपने जिस्मों की और अपनी हिस्सी जिस्मानी डिमांड्स की कुर्बानियां दी हैं। हमेशा वो हमेशा तन तनहा उन रेगिस्तानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी। लेकिन नजरिया उनकी जात से बड़ा था, नजरिया उनकी सोच से बड़ा था, नजरिया उनकी अपने अंदर की डिमांड से बड़ा था। तो लोग मुझसे, पूरी कौम, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, आप ये बताएं मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आती, आप ये बताएं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आप ये बताएं क्यों नहीं लोग पहुंच सके, क्यों नहीं हम कर सके, क्यों नहीं वो इंकलाब आ सका हमारी जिंदगी। क्योंकि उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है, उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है। देखें जात नजरिए से कितनी बड़ी है, नजरिया और सोच, और उसके लिए वो कुर्बानी, और उसके लिए वो इल्म, और उसके लिए वो काट, और उसके लिए वो तपिश, और उसके लिए वो आतिश, और उसके लिए जो मार चाहिए होती है, वो इंसान की जात और उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट से बड़ी हो गई है। जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और नजरिया बड़ा होता है,
جب ذات چھوٹی ہوتی ہے اور منزل بڑی ہوتی ہے تو پیٹ تو دور کی بات ہے، انسان نے اپنے جسم کاٹ کے دیے اپنے ویژن کو. تو اگر آج ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو اس کا دوسرا بڑی کاٹ ہے ایک سیلف چیک اور تزکیہ، علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جنرل صاحب نے پہلے جو پڑھی ہے میں اس کا عربک ورژن دیتا ہوں. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. Can the knowledgeable and the one that is not knowledgeable. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. جب علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم، اصول، وضع، قواعد، قانون کرنے کا ڈھنگ، رکھنے کا ڈھنگ، چلنے کا ڈھنگ، بڑھنے کا ڈھنگ اور چڑھنے کا ڈھنگ اگر نہیں آتا تو نیکی کاری اور پرہیزگاری بھی انسان کو نہیں پہنچا سکتی. تو کچھ تزکیہ نفس کے اندر تو بہت آگے گئے مگر علم میں پیچھے رہ گئے. اور کچھ علم تو بڑا تھا آسمانوں کے اوپر ابلیس کے پاس مگر نفس کا تزکیہ نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا گیا انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر آف دین ہم. تو تکبر، عناد، عجب، ایروگنس، جیلسی، حقد، حسد، یہ ساری نفسیاتی بیماری ہوں گی جس سے آپ دشمنوں کو اور دشمن بنائیں گے، جس سے آپ اپنوں کو دور کریں گے لوگوں سے. یہ مسئلے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کسی کو قبول نہیں کریں گے، کسی کو کان نہیں دیں گے، کسی کو وہ معراج نہیں دیں گے، اہل کو اس کی سیٹ نہیں دیں گے، اہل کو اس کی جگہ نہیں دیں گے بغیر اپنے 2 روپے کے چھوٹے پرسپیکٹو سے، اپنے نفس کے اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے، قرآن اور حدیث اور ان سارے اصولوں کو بدل دیں گے. لیکن اگر علم سٹرونگ ہے اور نفس کا تزکیہ ہوا ہے اور دل وہ کاٹ رہا ہے، توکل کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے محل پہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کا محل ہے، عوام کو وہاں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے، اور خود کو وہاں رکھا ہوا ہے جہاں رکھنے کا محل ہے اور جہاں رکھنے کا محل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے خود رستے نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منزلیں تجھے رستے نہ دیں؟ لوگ کہتے ہیں رستہ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں منزل خود تیرے قدموں پہ آ کے رستے چھوڑ دے گی. تو منزل کو وہ بھرم ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ مقام اور وہ جہاد ادا کر کے جا، تو منزل کو وہ استقلال اور وہ استفہام اور وہ استشار اور وہ سارے باب استفعال کے سیغے مثبت جو ہیں وہ عطا کر کے جا. علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کانٹیکس علم کا رکھا. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ابتدا کی. وعلم الانسان ما لم يعلم، یہ علم ہی ہے جس سے کائنات کے آسمان کے اوپر بھی اور زمین میں سب سے بڑی محفل علم کی ہوں گی. علم کے بغیر وہ انقلاب نہیں آ سکتا مگر تزکیہ نفس بھی دوسری سب سے بڑی پاور ہے. تو دل ٹھیک کریں، ہر وقت چیک لیں میں کون ہوں. کیا میرے دل کو برادریاں، یہ سوسائٹی کے سوشل سٹیٹسز، ان کے اصول، ان کی باتیں ڈیفائن کریں گی یا میں ڈیفائن کروں گا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کے اوپر ایک جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنی نفی کرتا ہوں جو کاسمیٹک ورژن انہوں نے پلا دیا ہم لوگوں کو. میں خود ایک سلطان بن جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، قطرے کو ایک سمندر بخش جاؤں گا، کلی کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا، فلسفوں کو ایک اقسام بخش جاؤں گا، لفظوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کتابوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، کلاموں کو ایک تحریر بخش جاؤں گا، تحریروں کو ایک تقریر بخش جاؤں گا، تقریروں کو آگے سے ایک تفیل بخش جاؤں گا. یہ سوچ ہوتی ہے تو انسان ایک کم من فیتن قلیلت ان سے غلبت فیتن کثیرہ، قلت سے کثرت پہ غالب ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ ہر وقت چیک لینا، کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ڈر کس سے ہے، محبت کس سے ہے، امید کس سے ہے، نفرت کس سے ہے، حب کس سے ہے، بغض کس سے ہے، حب للہ ہے یا بغض للہ ہے یا حب الناس ہے یا بغض الناس ہے. اگر یہ اصول نہیں ہوں گے کہانی بیٹھ جائے گی. یہ کائنات تجھے توڑ دے گی، یہ کائنات توڑ چکی ہے، دیکھ لیں. یہ نہیں روک سکے گی ان لوگوں کو اور کسی کو نہیں روک سکے گی. مگر کچھ ہوں گے جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی گرمی کے اندر علم کے لیے کھڑے ہوں گے ہمیشہ سے، اور وہی لوگ ہیں الا قلیلا ولا تجد اکثرهم شاکرین. کثرت کو کبھی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. اس لیے میجورٹی سے میجورٹی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کثرت کے پیچھے نہیں لگیے گا. نفس کا تزکیہ، نفس کے ان ڈیپتھ انالیسس، ہر وقت بلاؤں کو منہ دینا، باہر نکلنا اپنے اندر کے ہال سے، باہر نکلنا اپنی پنجابیت سے، اپنی پٹھان، اپنے ان تعصبات سے باہر نکلنا، اپنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہائی کلاس سے باہر نکلنا،
او لیولز SSC ان ایجوکیشنوں کے اسٹینڈرڈوں سے باہر نکل، آزاد کرنا اپنے آپ کو اور رب کے ساتھ جڑنا اور ایک بڑی جنگ کا اعلان کرنا بڑے مقام کے لیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے زمین آسمان کو تیرے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تھوڑی بنایا ہے۔ تو اس میں سے نہیں لے سکا، تو اس میں سے نہیں بنا سکا، فیصلہ آپ کا ہے، سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا۔ اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا اگر آپ اس نفس کے پیچھے صبر، یقین، شک شبہات، شک شہوات، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر، پرسیپشنز اینڈ پرفارمنسز، قوت ارادہ، قوت استدلال، ہوپ اینڈ فیئر، ہوپ فیئر اینڈ لو، الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں اگر آپ بیلنس کرنا سیکھ گئے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت علم ریوائیو کریں۔ پہلے ایک بلاک بنا تھا، ان کو اور علم چاہیے ہوگا، آج ایک بلاک اور کھڑا ہے، ان کو مزید علم چاہیے ہوگا۔ علم بڑھتا جائے گا، اصول بڑھتے جائیں گے، علم بڑھتا جائے گا، اصول چیلنج ہوگا، علم بڑھے گا پرانے علم کی نفی کرے گا اور نئے علم کی بنیاد رکھے گا، علم بڑھے گا تو اپنی نفی کرے گا جہاں غلط ہو چکا ہے، علم صحیح ہوگا تو اپنے ڈینٹس کو پہچانے گا، علم ٹھیک ہوگا تو اپنا تزکیہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آخری چیز ہے حکمت۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے نبیوں کو بھیجا، وہ 3 کام کرتے تھے۔ نمبر 1 سیلف چیک، سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس۔ دوسرا علم، علم، نالج، کرنا کیسے ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس وضع، کس قطع میں کرنا ہے۔ The last thing is the power of deliverance، اپنے علم کو ڈیلیور کیسے کرے گا، اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اپنی سوچ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اپنے فلسفے کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے۔